إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے. اسی ضمن میں آج آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت 24 اور 25 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں ایمان اور کفر کے کلمے کی مثال بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. وہ درخت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ ایمان کے کلمے کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالی نے کفر کے کلمے کی مثال دی. اللہ نے کہا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور گندی بات کی مثال ایک گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں ہے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرماتا ہے. یہاں کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تمام خیر جو آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے کلمہ طیبہ ہے، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، جس طرح کی بھی خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ادا کی جاتی ہیں اسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے. بلکہ بعض مفسرین نے، جن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. دونوں بھی باتیں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تحمید کرتا ہے، تکبیر کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے. اور جو آدمی یہ تمام تر اعمال کرے ان کا انحصار لا الہ الا اللہ ہی پر ہے. اب جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا اسے تمام چیزیں فائدہ دیں گی. جو لا الہ الا اللہ کو نہ ماننے والا ہو چاہے وہ جتنی اللہ کی تسبیح بیان کرے، چاہے جتنی اللہ کی حمد بیان کرے، چاہے جتنی اللہ کی بڑائی بیان کرے، چاہے جتنے دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرتا رہے،
اگر وہ حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا نہیں ہے تو یہ تمام تر جملے جو اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اللہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی دین اسلام کی مثال بیان فرماتا ہے، ایمان کی مثال بیان فرماتا ہے۔ یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالی ایک پاک درخت سے دیتا ہے۔ اس درخت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 صفات بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا پہلی صفت یہ ہے کہ درخت جڑ کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ جڑ کے اعتبار سے تو مضبوط ہے، تنے کے اعتبار سے بڑا اونچا پورا، ایسا جیسے آسمان کو چھونے والا ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ ہر موسم میں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھل دینے والا ہے۔ یہی مثال ایمان کی ہے۔ ایمان جڑ کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، کوئی اسے ہلا نہیں سکتا۔ جو آدمی ایمان والا ہو چاہے جیسے حالات ہوں وہ اپنے ایمان کے بلبوتے باقی رہتا ہے۔ اور جیسے اللہ نے پاک درخت کی مثال دی کہ یہ آسمان کی طرف بڑا بلند ہوتا ہے، ایمان والے کے اعمال بھی دن رات آسمان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اوپر کو پہنچتے رہتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پاک کلمات چڑھتے رہتے ہیں۔ اور جیسے یہ پاک جھاڑ جس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہر حال ہر موسم اللہ کے حکم سے پھل دینے والا ہوتا ہے، ایمان والے بھی اپنے ایمان کی بدولت خود کے لیے، دوسروں کے لیے، بلکہ ہر مخلوق کے لیے بڑے پھلدار ہوتے ہیں، ان سے ہر کوئی فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کشجرۃ طیبہ کی مثال دی یعنی پاک جھاڑ کی، وہ پاک درخت کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کون سے پاک درخت کی بات کر رہا ہے؟ تو اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقوفاً صحیح روایت ہم تک پہنچتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس درخت کی مثال بیان فرمائی وہ درخت کون سا ہے؟ نہیں، کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کھجور کے درخت کی مثال بیان فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ہمراہ ان کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے تک نہیں جھڑتے، اس کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے، مومن کی مثال کی طرح ہے، مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھ سے بتاؤ وہ جھاڑ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال آتا ہے اپنا ذہن جنگلوں کی طرف دوڑاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، تو میں ان کے احترام میں خاموش بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس درخت کے متعلق کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں سے اٹھنے کے بعد میں نے اپنے والد عمر سے کہا کہ ابا جان میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہو، لیکن میں نے آپ کے احترام میں اور ابو بکر کے احترام میں خاموشی اختیار کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹے اگر اس وقت تم بتا دیتے تو تمام چیزوں سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کا صحیح جواب دیا۔ الغرض اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان اور مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی۔ آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے فرمائی۔ تو کلمہ طیبہ جس کا اقرار ایک مومن اور مسلمان کرنے والا ہے، اور مومن کی مثال کھجور کے درخت سے، ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کھجور کے درخت سے مومن کی مثال کیوں دی گئی؟ بہت سے درخت ہو سکتے تھے، لیکن واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو
جس قدر بہتر اور نفع بخش بنایا ہے شاید دوسرے درختوں میں اتنا نفع نہ ہو۔ اس سلسلے میں علماء نے بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ علماء نے کہا جہاں تک بات کھجور کے درخت کی ہے تو اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کا پھل ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کی بھی جڑ ہوتی ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کا پھل ہوتا ہے۔ مومن کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی شاخیں کیا ہیں، اس کے پھل کیا ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ ایمان مومن کی جڑ ہے، عمل صالح یہ مومن کا تنا ہے، اور اس کا پھل مومن کے، اس کی شاخیں مومن کے اعمال ہیں، اور اس کا پھل مومن جو خیر لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ اس کا پھل ہے۔ یہ مطابقت ہے کھجور کے درخت میں اور مومن میں۔ ایسے ہی ایک اور مطابقت کھجور کی اور مومن کی یہ بتائی جاتی ہے۔ علماء نے کہا کہ کھجور کا جھاڑ بڑا خوددار ہوتا ہے، اس کی بڑی فکر کرنی پڑتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اب بڑا صالح رہتا ہے، اس کی فکر کرنی پڑتی ہے، جتنا اسے پانی ملتا ہے وہ اتنا پھل دیتا ہے اور خود کو اتنا بڑھاتا ہے۔ یہی مثال ایمان کی بھی ہے۔ ایمان کو اگر آپ اس کے حال پر چھوڑ دو وہ آپ کے پاس سے نکل چلا جاتا ہے۔ ایمان بڑا خوددار ہے، وہ اسی انسان کے پاس رہتا ہے جو اسے پوچھتا ہے، جو اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، جو اسے تمام تر خرافات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ وہیں محفوظ رہتا ہے، اور جہاں رہتا ہے اس انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایک کھجور کے درخت اور ایک مومن کی مثال ہے۔ ایسے ہی علماء نے یہ بھی بات بتائی کہ کھجور کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اصلھا ثابت، اس کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، چاہے جتنی آندھی آ جائے، بڑے بڑے درخت اکھیڑ کر گرا دیے جاتے ہیں لیکن کھجور کا درخت نہیں گرتا۔ عام طور پر چاہے جیسی آندھی آ جائے، عرب کی آندھیاں تو مشہور ہے، وہ ان آندھیوں میں بھی خود کو برداشت کرتا ہے، خود کو کھڑا کر رکھتا ہے۔ مومن کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے، جس کے دل میں ایمان ہو، چاہے اس کے سامنے جیسے تیسے حالات کیوں نہ آ جائے، وہ اپنے ایمان کی بدولت ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی۔ ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے، واقعی معلوم پڑے گا کہ ایمان کی وجہ سے انہوں نے کتنی آندھیوں کا سامنا کیا اور خود کو باقی رکھا، کیسے کیسے طوفانوں کے سامنے وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام تھے، تپتی ریت پر انہیں لٹا کر سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی، عرب کے اوباش بچے انہیں پتریلے راستوں پر کھینچتے، ان سے ایک ہی بات کا مطالبہ کیا جاتا کہ بس کفریہ جملہ اپنی زبان سے نکال لو، لیکن وہ ایمان کی بدولت کہتے احد احد۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہیں انگاروں پر لٹایا جاتا، اتنی دیر تک لٹایا جاتا کہ جسم کی چربی پگھل کر انگاروں کو جب تک بجھا نہ دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے اپنی قمیص اتار کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دکھائی، وہ رونے لگ گئے کہ انہیں کیسی تکلیفیں دی گئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے والدین کا مسئلہ ہے۔ تمام تر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو مکہ کی زندگی گزارنے والے تھے، انہیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایمان کی بدولت وہ ثابت قدم رہے۔ بات کے ادوار کا بھی آپ مشاہدہ کریں گے، مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایمان کی بدولت مومنوں نے وہ ثابت قدمی کے مظاہرے کیے، ان کے بالمقابل اگر ایک کافروں کی جماعت بھی ہوتی تو وہ جماعت اس طوفان کو دیکھ کر لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو جاتی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتی، لیکن وہ مومن ثابت قدم رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو مومن ویسے ہی ثابت قدم رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تمام تر مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے جیسے کہ کھجور کا درخت کرتا ہے، اس کی مضبوطی کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی۔ ایسے ہی ایک اور مطابقت علماء بیان فرماتے ہیں کہ کھجور کا درخت یہ بڑا پاک ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کا پھل لوگوں کو طاقت بخشتا ہے، کھانے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہی مثال مومن کی ہے۔
مومن بڑا میٹھا ہوتا ہے. جو مومن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اسے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, مومن کسی کی غیبت نہیں کرتا, مومن کسی کے پیٹھ پیچھے اسے نقصان نہیں پہنچاتا, اس کے ساتھ چال بازی نہیں چلتا. مومن جس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کے لیے نصیحت والے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے. یہاں تک کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, بھلائی کا نام ہے. صحابہ نے سوال کیا لمن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھلائی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے کہا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم, اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, مسلمانوں کے بڑوں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ گھوڑا خریدنے کے لیے پہنچے. گھوڑے والے سے انہوں نے دام دریافت کیا. گھوڑے والے نے کہا کہ 100 درہم. انہوں نے کہا کہ تمہارا گھوڑا اس سے بہتر ہے, اس کی قیمت اور زیادہ لگنی چاہیے. اس نے کہا کہ 200 درہم. کہا کہ نہیں یہ اس سے بھی قیمتی ہے. کہا کہ 300. کہا کہ نہیں اس سے بھی قیمتی ہے. آخرکار اس نے 800 تک اپنے گھوڑے کا دام بڑھا دیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تمہارا گھوڑا 800 درہم کا ہے, اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے 800 درہم دیا اور اس کا گھوڑا خریدا. اس شخص نے کہا کہ آپ تو ویسے ہی لے لیتے, آپ نے تو کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, میں نے خود یہ دام لگایا تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, ہر آدمی کو اس کا حق دو. تو جو کوئی مومن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, مومن سے اسے فائدہ پہنچتا ہے, مومن کا معاملہ اس کے لیے بڑا میٹھا ہوتا ہے. جیسے کھجور کا پھل, کھجور کے درخت کا پھل, کھجور دوسروں کے لیے بڑا میٹھا ہوتا ہے. ایسے ہی کھجور کے درخت کے متعلق اللہ نے کہا تؤتی اکلھا کل حین, یہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. اس سلسلے میں علماء نے 2 باتیں کہی. علماء نے ایک بات کہی کہ کھجور کا درخت واحد ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل آپ سارا سال استعمال کر سکتے ہو. جب درخت پر گدر کھجور لگتی ہے لوگ اسے بھی کھاتے ہیں, جب ادگدر ہوتی ہے اسے بھی کھاتے ہیں, جب رطب ہوتی ہے اسے بھی کھاتے ہیں, جب پک جاتی ہے. یہ سلسلہ 6 ماہ کا ہوتا ہے. 6 ماہ تک درخت سے لوگ کھجور کھاتے ہیں, اور جب 6 ماہ کے بعد کھجور توڑ لیا جاتا ہے تو اتنی مقدار میں ٹوٹتا ہے کہ بقیہ 6 ماہ اس کھجور کو کھایا جا سکے. بلکہ امام طنطاوی رحمہ اللہ علیہ اس کی دوسری تفسیری بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کھجور کا درخت پھل دیتا ہو, بلکہ اگر آپ کھجور کے سارے درخت کو دیکھیں تو سارا کا سارا درخت بشکل پھل کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دیا ہوا ہے. کھجور کے درخت کی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ضائع ہوتی ہو. اس کے پتوں سے لے کر اس کی جڑوں تک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے قابل استعمال بنائی ہوئی ہے. اس کا پھل ہر صورت ہر شکل میں کھایا جاتا ہے. پھل کھانے کے بعد جو گٹلی نکل جاتی ہے وہ گٹلی بھی اونٹ اور گھوڑوں کے چارے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے, بلکہ بہت سے دفعہ کھجور کی یہ گٹلیاں انسان بھی اپنی غذاؤں میں کوٹ کر استعمال کرتے ہیں. ان کا ستو بنایا جاتا ہے اور دوسرے بہت سی غذاؤں میں انہیں کوٹ کر استعمال میں لایا جاتا ہے. اس کے پتے چھتوں کے لیے استعمال میں آتے ہیں, اس کے تنے سہاروں کے لیے کھمبوں کے طور پر استعمالات میں آتے ہیں. اس کی جڑیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی طرح کی بیماری سے شفا کے طور پر بنائی ہوئی ہے. اگر آپ تنے کے اندر کا خول نکالیں تو وہ بھی کھانے میں آپ کے لیے بڑا مزیدار پھل کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. تو کھجور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسا درخت بنایا ہوا ہے جو ہر موسم میں ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا رہتا ہے, پھل دیتا رہتا ہے. مومن کی مثال بھی یہی ہے. مومن اکیلے میں ہوتا ہے تو خود کو فائدہ پہنچاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, توبہ و استغفار کرتا ہے, درجات بلند کرتا ہے. اہل و عیال میں ہوتا ہے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز سے رہتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, انہیں رب کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے حقوق ادا کرتا ہے. رشتہ داروں میں رہتا ہے, ان کی فکر کرتا ہے, رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, جو رشتہ دار پریشان حال ہو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. عام مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے, جب سلام کرتا ہے اس پر سلامتی کی دعا بھیجتا ہے, اس سے ہاتھ ملاتا ہے, اس کے لیے خیر کی دعائیں دیتا رہتا ہے. اگر پریشان ہو, بیمار ہو, اس کے بیماری کے لیے عیادت کے لیے پہنچ جاتا ہے. وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں پہنچ جاتا ہے. انسان تو انسان ایک مومن سے اللہ سبحانہ و تعالی درختوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, جانوروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. ایک مومن کھجور کے درخت کی طرح ہر کسی کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. اس لیے
مومن کی مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی۔ ایسے ہی مومن اور کھجور کے درخت کی ایک صفت، ایک مطابقت علماء نے یہ بھی بتائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کھجور کے درخت کو کہا طیبہ۔ جہاں کھجور کا درخت کھانے کے اعتبار سے طیب ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑا طیب ہے، خوشنما لگتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں کھجور کے 4 درخت لگے ہوں، اس علاقے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہ درخت بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ایسے ہی یہ اس قدر اونچے ہوتے ہیں کہ اوپر کی گدلی ہوا بھی یہ صاف کرتے ہیں۔ تو جیسے کھجور کے درخت دکھنے کے اعتبار سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان سے خوشبو پھوٹتی ہے اور ان کا کوئی کچرا نہیں ہوتا، ویسے ہی مومن بھی دیکھنے کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسلمان کے لیے سب سے بہتر لباس سفید لباس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو عطر لگانے کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مونچھ تراشنے کا حکم دیا، بال ہوں تو اسے جمانے کا حکم دیا، بہتر سے بہتر لباس پہننے کا حکم دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تم بہتر سے بہتر انداز سے خود کو رکھنے کی کوشش کرو۔ تو جیسے کھجور کا درخت بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ویسے ہی ایک مومن ظاہری شکل و شباہت میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ جیسے کھجور کے درخت سے میٹھی سی خوشبو آتی ہے، مومن سے بھی ایسی ہی میٹھی میٹھی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے بیان فرمائی۔ ایسے ہی مومن کی اور کھجور کے درخت کی مطابقت ہے کہ درختوں میں کھجور کے درخت کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، اور یہ جس قدر لمبی عمر کو پہنچتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی بہتر پھل دیتا ہے۔ ایک مومن جس قدر بڑی عمر کو ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہی سنجیدگی آتی ہے، وہ اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آگے بڑھتا ہے، اسی قدر لوگوں کے لیے مفید سے مفید تر ہوتا ہے، اپنے تجربات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو، اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، خود اس کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو کھجور کے درخت کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور جتنی لمبی عمر ہوتی جاتی ہے وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی مفید ہوتا جاتا ہے، اس کے پھل اتنے ہی لذیذ اور مزیدار اور زیادہ مقدار میں نکلنے لگتے ہیں، اس کا تنا اتنا ہی چوڑا اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن جس قدر لمبی عمر کو پہنچتا ہے اس کا ایمان اسی قدر مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کے تجربات سے، اس کے علم سے دوسرے مومن اتنا ہی فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ ایسے ہی مومن اور کھجور کے درخت کا یہ فائدہ بھی علماء نے بیان کیا، یہ مطابقت بھی علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کھجور کو بڑا نرم دل بنایا ہوا ہے۔ قلب کے معنی ہوتے ہیں درمیانی حصہ، تو کھجور کا درخت اپنے درمیان کے اعتبار سے بڑا نرم، بڑا ملائم اور بڑا صاف ہوتا ہے۔ آپ اگر کھجور کے درخت کو اوپر سے چھاٹ دیں تو آپ کو اندرونی حصہ کھوپرے کی طرح ملے گا، سفید، شفاف، کھانے کے اعتبار سے بڑا نرم، بڑا لذیذ۔ تو مومن کے دل کی مثال بھی وہی ہوتی ہے، مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بڑا صاف و شفاف۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی مثال بیان فرمائی تو کہا وہ دل جس پر دھبا بیٹھے، آدمی روئے اور اس دھبے کو دھو دے تو ایسا دل صاف ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے۔ تو مومن کا دل جس طرح نرم اور صاف ہوتا ہے تو کھجور کا درمیانی قلب والا حصہ بھی ویسے ہی صاف اور نرم ہوتا ہے۔ الغرض یہی کچھ باتیں ہیں کہ علماء نے بیان فرمائی کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہماری مثال کس درخت سے ہے، اس درخت کے کیا فائدے ہیں، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہمیں کس قدر مفید سے مفید تر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پہلی آیت میں یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ نے پاک کلمے کی مثال پاک درخت سے دی۔ پاک کلمہ لا الہ الا اللہ یا پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، اس کی مثال کھجور کے درخت سی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالی نے
خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت سے دی. خبیث کلمہ کفر یا پھر اس کفر کا اقرار کرنے والے کفار، ان کی مثال خبیث درخت، ایسا درخت جس کی نہ جڑ مضبوط ہو، نہ اس کی خوشبو ہی بہتر ہو، اور نہ وہ بہتر پھل دے سکتا ہو. علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا کوئی درخت اس جہاں میں موجود نہیں ہے. بعض نے کہا یہ حنتل کا درخت ہے، لیکن علماء نے کہا کہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ایسے درخت کی بات کی جس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، اور وہ درخت زمین میں بالکل ٹک ہی نہ پاتا ہو، تھوڑی سی ہوا اسے اکھیڑ لے جاتی ہو. علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس درخت کی مثال بیان فرمائی جو درخت اس جہاں میں موجود ہی نہیں ہے. اور یقیناً ایسا ہی درخت کفر سے مطابقت رکھتا ہے، اس لیے کہ جیسا یہ درخت اس جہاں میں موجود نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور کفر کی بھی کوئی دلیل اس دنیا میں موجود نہیں ہوتی. کفار بغیر دلیل کے کفر کرتے ہیں، اور ان کے اعتقادات اگر سامنے لائے جائیں ایک ہلکے سے ہوا کے جھونکے سے ان کے تمام تر اعتقادات کافور کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کے عمل کی، کفار کی مثال ایک خبیث درخت سے دی، ایسا درخت جو نہ ٹک سکتا ہو، نہ بہتر پھل دے سکتا ہو، اور نہ ہی اس کے پتے کسی طرح انسانوں کے کام یا جانوروں کے کام آ سکتے ہوں. تو کفار کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، نہ وہ ٹک پاتے ہیں، نہ ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، نہ ان سے خاطر خواہ کوئی فائدہ اٹھا پاتا ہے، اور نہ ہی وہ خود آخرت یا دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے کسی طرح کا فائدہ اٹھا پائیں گے. یہ آیتیں بڑی اہم ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ حق اور کلمہ باطل کی مثال اچھے اور برے درخت سے بیان فرمائی. ضرورت مجھے اور آپ کو اس بات کی ہے کہ ہم کھجور کے درخت والی روایت دیکھیں اور دیکھ کر اپنے اندر وہ تمام تر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں جو خوبیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے درخت کی بیان فرمائی. علماء نے جس تفصیل سے کھجور کے درخت کی خصوصیات بیان فرمائی، بس یہ اس لیے ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ویسی ہی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.